ایسے ہی اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں نظر لگتی ہے، یا اندیشہ بھی نہیں ہے لیکن کم سے کم ہم اپنا حصار ضرور کریں تاکہ سامنے والے کی نظر ہم تک نہ پہنچ پائے اور ہمیں نقصان نہ ہو، تو وہ حصار کیسے ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بچوں کے لیے جب دعا پڑھتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بچوں کے سر پر پھیرتے تھے بایاں ہاتھ، اور یہ دعا پڑھتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے اور اس طریقے سے بچوں کی حفاظت کی دعا فرماتے تھے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه، اور دعا میں یہ فرماتے تھے اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے خدا مالک اس تکلیف کو دور کر دے، واشفی انت الشافی، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اس دعا کو یاد کر لیجئے، اس حصے کو دوبارہ دیکھ لیں یا کہیں سرچ کر لیں، یہ دعا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، بہت مشہور دعا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اچھا یہ وہ دعائیں ہیں جب نظر لگ گئی اس وقت یہ پڑھی جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بیمار ہوتے تھے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اور رقیہ بھی کرتے تھے۔ یہ ایک روحانی علاج ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو طبی علاج ہے وہ نہ کریں۔ حضرت جبریل رقیہ کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں آئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ شر کل ذی عین، یہ ہے ذی عین یعنی بری نظر والے کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ ایک اور روایت ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ پڑھا کرتے تھے یہ دعا کہ اعیذکما، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، کس طریقے سے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم بھی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی دعا پڑھتے تھے اعیذکما۔ اور اگر آپ کسی دوسرے کے لیے نہیں اپنے لیے دعا پڑھ رہے ہیں تو کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کے بارے میں ایک چیز مجھے یاد آئی کہ کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً 2017 یا 18 کی بات ہوگی، میں سہارنپور شہر گیا اور حضرت مولانا سید سلمان مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر وہاں گیا اپنے والد صاحب کے ساتھ رحمہ اللہ۔ ان کے یہاں ناشتے کی دعوت تھی، خیر پہنچے، اور انہوں نے پھر یہ میری دوسری حضرت سے ملاقات تھی، اور کووڈ کے غالباً ابتدائی دنوں میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت نے مجھے ایک دعا لکھ کر دی، اور وہ دعا یہ تھی، اپنے قلم سے انہوں نے یہ دعا مجھے لکھ کر دی کہ یہ دعا آپ پڑھا کریں۔ تو الحمدللہ میں نے وہ پرچی سنبھال کر اپنے والٹ میں رکھی ہوئی ہے، وہ پرچی میرے پاس ہمیشہ رہتی ہے، جب توفیق ہوتی ہے تو اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ان کو معمول میں رکھنا چاہیے۔ اب آ جائیں معوذتین کی طرف کہ بھائی قرآن میں تو معوذتین اللہ تعالیٰ نے نازل کر ہی دی ہے، تو اس کو کس طریقے سے دیکھیں۔ دو طرح کے علاج ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے پریونٹیو۔ مثلا کوئی بیماری ہو گئی، اب آپ نے دوا لی تو وہ بیماری اس سے دوا کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے پریونٹیو، مثلا آپ وٹامن کی گولیاں لیتے ہیں تو یہ پریونٹیو ہے کہ آپ کا وٹامن بی، وٹامن ڈی، سی اور جو بھی ہے جتنے بھی ہیں وہ سب ٹھیک رہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو اندرونی نظام ہے وہ مضبوط رہے گا اور آپ کو بیماری نہیں ہوگی۔
تو اگر آپ روزانہ معوذتین پڑھ رہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ روزانہ وٹامن کی گولیاں لے رہے ہیں. یہ ہے پریونٹیو ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ انسان لوگوں کی بری نگاہ سے، بری نظر سے محفوظ رہے گا اور اس کے نقصان سے محفوظ رہے گا. تو بہرحال یہ دعائیں اور یہ طریقہ حصار کا یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، نظر بد کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب ایک لاسٹ پوائنٹ میں اور ذکر کر دیتا ہوں جو میرے ذہن میں آیا. سائنسدانوں کی باتیں تو ہو گئیں، میں کہتا ہوں کہ یہ سائنس کی کتابیں اگر کل بدل جائیں اور یہ سارے سائنٹسٹ مرتد ہو جائیں اپنی باتوں سے کہ نہیں 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 ہم نے جو لکھا سب غلط لکھا، جھوٹ لکھا، کوئی انسان کے پاس نگاہ میں ایکسٹرا آرڈنری پاور نہیں ہے، تو تب بھی میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اصل جو انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے کسی کی نگاہ کا، تو وہ نگاہ کا اثر نہیں پڑتا، وہ دراصل اس کی روح کا اثر پڑتا ہے. یہ بات امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اصل نگاہ تو اس روح کے اثر کو دوسرے تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اصل تو روح ہے. پھر وہ کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں. وہ مثالیں یہ دیتے ہیں کہ مثلا آپ کسی شخص سے شرمندہ ہیں اور وہ شخص اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو انسان کے چہرے کا رنگ لال ہو جاتا ہے شرم کی وجہ سے. تو یہ آپ کے چہرے کا رنگ لال کیوں ہوا؟ اصل میں وہ سامنے آ گیا تھا، مجھے اس سے بڑی شرم آ رہی تھی. بھائی وہ اس نے کچھ کہا تو نہیں نا آپ کو، وہ صرف سامنے آیا تھا، لیکن دیکھیں اس کی روح کی موجودگی کا اثر آپ کے جسم پر پڑا اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا. یا مثلا کسی انسان سے خوف ہو اور جس سے آپ کو ڈر ہے وہ سامنے آ جائے تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے. بھائی اس نے ابھی زبان سے کچھ لفظ نہیں بولا، ہاتھ اس نے نہیں اٹھایا، آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو گیا؟ وہ دراصل وہاں موجود تھا جس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے مجھے میرا چہرہ زرد ہو گیا. یہ اس کی روح کی موجودگی کا اثر ہے. تو روح دراصل دوسرے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. بلکہ ایک اور چیز جس کو آپ جب چاہیں تجربہ کر لیں اپنے گھر میں، آپ کو اگر جمائی آئے اور آپ کے برابر میں بندہ بیٹھا ہو، اس کو بھی جمائی آئے گی. بھائی جمائی آ رہی ہے آپ کو کیوں آئی ہے؟ آپ کو جو جمائی آئی ہے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو آپ کی سستی اور کاہلی نے دوسرے کے اوپر اثر ڈالا اور وہ بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا اور اس کو بھی جمائی آ گئی. تو نہ تو آپ نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی میں منہ کھول رہا ہوں تم بھی منہ کھولو، نہ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، نہ یعنی کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. اس ربط نہ ہونے کی وجہ سے ایک کا اثر دوسرے کے اوپر پڑتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں اور ان تجربات سے گزرتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف ذہن نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو. تو نگاہ دراصل اس روح کے اثر انداز ہونے کا ذریعہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا اور مکمل تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس موضوع کے اوپر بات آ گئی، اور جو شک اگر کسی کے ذہن میں ہوا ہوگا تو وہ شک دور ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.